आरज़ु अन्हु, जब कभी कोई लग़्व बात सुनने में आती है तो एराज़ कर जाते हैं उससे, उसमें शरीक नहीं होते। लोग इनसे उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या बोला, भाई आपको क्या लेना देना है, क्या बोला, क्या सुना, क्या बुराई फैली, आपको क्या करना है उससे। अपने कान को बुराई सुनने से बचाना भी नेमत। तो ये बड़ा सबक है आदमी के लिए, तर्क लायानी बातों को तर्क कर देना। कभी भी ज़ुबान से वही बोलना जिससे फ़ायदा हो, अजर मिलता हो, वरना चुप रहना बेहतर है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़लयक़ुल खैरन औ लियस्मित, या तो खैर कहे या तो चुप हो जाना बेहतर है। तो ये मोमिन की बड़े अहम सिफ़ात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम नाज़रीन किराम, आप सबका आल इंडिया तहरीक अमन व सलामती फ़ाउंडेशन की चैनल में खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में सूरह कसस 20वां पारा 9 रुकू से 10 रुकू तक की जो है तफसीर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप इसको सुनिए और अपने दोस्त अहबाब को भी सुनने का मौका इनायत फरमाइए। आपके व्हाट्सएप के ज़रिए से आप इस बयान को फ़ेसबुक के ज़रिए से तमाम लोगों तक इस कुरान करीम के पैगाम को आम फरमा दीजिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब ख़िताब फरमा रहे हैं, आप इसको समात फरमाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रोग्राम को आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट में जो है ज़रूर लिखिएगा। बयान समात फरमाइए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ إِلَى آخر الآية۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیة رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ قصص 20واں پارہ، یہاں سے پارے کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 6واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں 10 آیتیں ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں تذکرہ تھا کہ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم تو مسلسل نبیوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے رہیں گے، جو نہیں مانتے ہیں لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے ہم انتظام کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ تسلسل رکھا، اور جس زمانے میں نبی نہیں تو نائب نبی کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ کام اللہ نے علماء سے لیا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے، اللہ نے کسی قوم کو نہیں چھوڑا، یوں ہی چھوڑ دیا ہو کچھ بھی کرتے رہو۔ جس طریقے سے ایک گھر کا ذمہ دار گھر والوں کی فکر رکھتا ہے، انتظام کرتا ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ نے سب کے لیے نبیوں کو، کتابوں کو بھیجا اور تسلسل کے ساتھ بھیجا۔ یہ وصلنا تسلسل کو بیان کرتا ہے۔ اردو میں جو مسلسل آپ کہتے ہیں نا، اصل میں یہ وصل کہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی رسی بنتا ہے نا، رسی چاہے سن کی ہو، جس کو پٹوا بولتے ہیں، رسی آپ نے پتہ نہیں اپنے ہاتھوں سے کبھی بنا ہے نہیں بنا ہے، ہم نے تو بنا ہے اپنے ہاتھوں سے، ہم کو معلوم ہے۔ تو رسی بڑھتے بڑھتے جب وہ ختم ہونے لگتی ہے تو پھر اٹھا کر جوڑتے اس میں،
پھر ادھر ختم ہوئی پھر لا کے جوڑتے، جیسے چھتوں پر سریا جوڑتے نا، پھر اس کو باندھتے رہتے ہیں، اس کو تسلسل کو بولتے ہیں وصلنا، یعنی ایک نبی گیا دوسرا، دوسرا گیا تیسرا، تیسرا گیا چوتھا، بات وہی، مضمون وہی، لا الہ الا اللہ، یہی مضمون آدم سے شروع ہوا، نبی گئے دوسرا، تو یہ وصلنا کا جو لفظ ہے، ہم نے جیسے ایک تار میں دوسرا تار لگاتے، ایک رسی میں دوسری رسی لگاتے اور تسلسل کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہے، یہ ہم اپنا فرض پورا کرتے رہے۔ لیکن جس کو فائدہ اٹھانا ہے، بجائے فائدہ اٹھانے کی وہی انکار کرتا رہا، وہی مخالفت کرتا رہا، اپنے بھلا اور برے کو جانتے نہیں ہیں۔ آج بھی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اسلام کی، کیا ان کو اپنا بھلا معلوم ہے؟ بس اندھی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، توحید کی مخالفت، نماز کی مخالفت۔ ان کا بھلا ہے کہ مان لیں، لیکن مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنا بھلا نہیں معلوم ہے۔ یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور یہی پیغام پہنچایا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا کا ترجمہ یہی ہے، اور البتہ تحقیق مسلسل ہم نے کلام کو ان تک پہنچایا۔ وصلنا، وصل کے معنی وقفہ ہونے نہیں دیا۔ قول سے مراد کون سا قول ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی قول مراد ہے۔ اور اگر یہ قرآن ہے تو قرآن کا مضمون مراد ہے، کیونکہ قرآن کا مضمون تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، سابقہ تمام کتابوں میں ہے۔ مشترک مضمون کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ ہر نبی کے زمانے میں۔ تو لعلہم سے مراد کیا ہے؟ شاید کہ وہ یتذکرون، تذکر حاصل کریں، یعنی اس میں دھیان لگائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ قرآن کریم کو ہم نے مختلف شکلوں میں پہنچایا۔ اگر یہ قرآن ہی مراد ہے تب تو قرآن تسلسل سے موجود ہے، اور اگر قرآن کا مضمون مراد ہے تو تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، ہر سابقہ کتاب میں وہ موجود ہے۔ ہم نے قرآن کے مضامین کو ان کے لیے مسلسل پہنچایا، وقتاً فوقتاً۔ جیسے حضرت نوح نے کہا ہے، پہلے میں نے آہستہ پیغام پہنچایا، پھر زور سے پہنچایا، انفرادی پہنچایا، اجتماعی پہنچایا، خلوت میں پہنچایا، جلوت میں پہنچایا۔ جیسا جیسا لوگ بغاوت کرتے رہے میں ویسا ویسا، یہاں تک کہ جب انہوں نے شدت کی مخالفت میں، تو میں نے شدت سے پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ سورہ نوح کا مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خلوص کے ساتھ، مسلسل محنت کے ساتھ عادی بنایا۔ دوسرا آدمی مشقت اتنا جھیل ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ پیغام پہنچانے کو عبث اور بیکار سمجھتا۔ مولانا قاری امیر احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے قارئ نبوت۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ قرآن پہنچاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو قارئ نبوت ہے یہ، مگر وہ اخلاص کا ایک لفظ ہے، وہ ادا ہونا ضروری ہے۔ حضرت نوح 950 برس تک کام کرتے رہے، پتھروں سے مارے گئے، چہرہ چھپا کر بائیکاٹ کیے گئے۔ لوگ کہتے آپ ہم سے مخاطب نہ ہوں، ہم آپ کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ سورہ نوح پڑھ لو، مل جائے گا پہلے رکوع میں۔ جب میں نے کوشش کیا، انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تم کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ انسان مایوس ہو کر کام چھوڑ دیتا، لیکن انہوں نے یہ کام 950 برس تک نہیں چھوڑا، اتنی مایوسی کے بعد بھی۔ اور رزلٹ میں اللہ نے خود کہا 950 برس کے باوجود 15 آدمی ایمان لائے۔ ان کی کشتی میں پورے آ گئے تھے، باہر کوئی نہیں تھا۔ 950 برس کی محنت کشتی میں آ گئی، کشتی کے باہر کوئی نہیں تھا، اتنی کم تعداد۔ اور سورہ ہود میں گواہی اللہ کی ہے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے ایمان لائے۔ وہ تھوڑوں کی تعداد گنتی میں نہیں کر سکتے، لیکن کشتی میں تول سکتے، ایک کشتی کے برابر، بس یہ محنت کی۔ آج ہم
تھوڑا سا کام کر کے مایوس ہو جاتے، بولتے ہم سے نہیں مانتے. لوگ نہیں مانتے، لوگ مانے نہ مانے، آپ کا کام ہے توسل، وصل، مسلسل اپنا کام آپ کرتے جائیں. لوگ مانے یا نہ مانے اس سے مطلب نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ نے حل کر دیا. ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر کہا آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں اور ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں. ما من حسابک علیہم من شیء، آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے. آپ پہنچاتے رہیں گے آپ کامیاب، اور وہ نہیں مانیں گے وہ ناکام، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں. یہ پیغام ہے. یعنی تم مایوس مت ہو، تمہیں تمہارا ملے گا، تمہارا محنتانہ تمہیں ملے گا. اس لیے یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے مسلسل ان کے لیے بات کو پہنچایا، وقتاً فوقتاً یک بات دیگرے، رسولوں کے ذریعے، نائب کے ذریعے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ تذکر حاصل کریں، دھیان دیں. اب ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو نبی کے زمانے میں پہلے صاحب کتاب تھے. تورات والے تھے، انجیل والے تھے. جیسے آج بھی بہت سے تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں. اب وہ کس حیثیت سے ہوں چھوڑ دیجئے، مگر ہیں. ایسے نبی کے زمانے میں ہر کتاب والے تھوڑے موجود تھے، تورات والے، انجیل والے، زبور والے. اب ان پر کیا کام ہے؟ پہلے نبی پر ایمان لا چکے تھے، اب نبی پر پھر ایمان لائیں. پہلی کتاب کو مان چکے تھے، اس کتاب کو پھر مانیں. ایک شریعت کو فالو کرتے تھے، ایک شریعت کو پھر فالو کریں. یہاں سے شروع ہوتا مضمون. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے. ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس کتاب پر مانتے تھے، اور وہی لوگ اب اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی جو صلاحیت ماننے کی تھی تو سابقہ ایمان کتاب پر تھا، اب اس کتاب پر بھی ان کا ایمان ہے. ہم بہ یؤمنون، بہی کی ضمیر لوٹتی ہے کتاب کی طرف. یعنی پہلے تورات مانتے تھے، اب قرآن مانتے ہیں. پہلے انجیل مانتے تھے، اب قرآن مانتے ہیں. پہلے تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کے ماننے والے ہوں گے. جیسے حضور خود گئے ورقہ بن نوفل کے پاس، خدیجہ لے کے گئی نا. ورقہ بن نوفل نصرانی تھے، تنصر بالجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں نصرانی تھے، اور سریانی سے عبرانی میں تورات کو لکھ رہے تھے. ان کا کام ہی وہی تھا. بخاری کا پہلا چیپٹر ہے بدول وحی، ان کا ذکر موجود ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ پہلے وہ اس کتاب کو مانتے تھے، اور اب انہوں نے کہا کاش کہ میں جوان ہوتا تو اس نبی کو فالو کرتا، مدد بھی کرتا، مگر میں اس وقت رہوں گا نہیں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو خواہش کیا ملنے کی، ایمان لانے کی. یہ ایک ثبوت بخاری کے اندر موجود ہے، بدول وحی کے اندر. حضرت عمر کے بہنوئی بھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر صاحب توحید تھے. وہ صاحب توحید تھے. سعید ابن زید پہلے سے صاحب توحید تھے وہ. تو کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسا رکھا تھا، یہاں مراد وہی لوگ ہیں کہ پہلی کتاب کو بھی مانتے تھے، اب اس کتاب کو بھی مانتے ہیں. ماننے والا ہر چیز مانتا ہے، اور نہ ماننے والا کبھی نہیں مانتا. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا، جب تلاوت کی جاتی ان پر قرآن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جانا چاہیے. کوئی پڑھنے والا ہو اور کوئی سننے والا ہو، یہ یہاں معلوم ہو رہا ہے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ان پر قرآن کی، قالوا، تو وہ کہتے آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. اور یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل میں تسلیم بھی ہوتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، پہلا لفظ ہے یہ سورہ انعام کا. یہ وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ پہلی آیت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اہل کتاب کے لیے ہے. جب جعفر صادق قرآن سنا رہے ہیں تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو تورات میں تھا، انجیل میں تھا، وہ اب قرآن میں سن رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
ترا اعینہم تفیض من الدمع، آنکھیں بھر گئیں آنسوؤں سے۔ یہاں بھی مضمون یہی مراد ہے۔ قالوا آمنا بہ، تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اس کا حق ظاہر کرتے ہیں۔ انہ الحق من ربنا، انہ الحق من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، بے شک وہ حق ہے، اسی واسطے ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، اور بے شک ہم تو پہلے ہی سے ماننے والے ہیں۔ پہلے تورات کی شکل میں مانتے تھے، انجیل کی شکل میں مانتے تھے، اب تو ہم قرآن کی شکل میں مانتے ہیں۔ ہم تو تھے ہی پہلے سے ماننے والے، ہم تو انکار کرنے والے تھے ہی نہیں، کیونکہ تین چیزیں ہر نبی میں مشترک تھی: توحید، رسالت، آخرت۔ اعمال میں فرق ہوگا، کیفیات میں فرق ہوگا، لیکن عقیدے میں یہ تین چیزیں ہر نبی، ہر رسول میں مشترک تھیں۔ اور آج بگڑے ہوئے زمانے میں بھی کوئی فرقہ کیسا بھی ہو، توحید، رسالت اور آخرت تینوں کو مانتا ہے۔ یہ جو 72 فرقے ہیں نا، یہ بھی تین کو مانتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ایسی مشترک ہیں، اس کا انکار کرنے کے بعد تو ایمان بچتا ہی نہیں۔ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید نہیں ہے تو شرک ہو گیا، رسالت نہیں ہے تو منکر نبوت ہو گیا، اور اگر آخرت نہیں مانتا ہے تو پھر کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اسی واسطے یہ کہتے ہیں انا کننا من قبل ہی مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی سے حکم بردار تھے، ہم تو مانا کرتے تھے۔ اور اللہ نے بھی کیا بھرپور بدلہ دیا، آپ کو ایک بار ایمان لانے کا ثواب ملے گا، ان کو 2 بار ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر بھی وہ پیچھے ہیں، دوہرا اجر لینے کے بعد بھی پیچھے ہیں۔ کیوں پیچھے ہیں وہ؟ کیونکہ اللہ نے اس امت کے لیے امتیاز لکھ دیا ہے۔ اس امتیاز کو لکھنے کی وجہ سے وہ لوگ پھر بھی پیچھے ہیں، دوہرا اجر ملنے کے بعد بھی پیچھے ہیں۔ ان کو تورات پر ایمان لانے کا اجر ملے گا، پھر قرآن پر ایمان لانے کا اجر 2 ملے گا، 2 قرآن، 2 کتاب ماننے کا اجر، 2 نبی پر ایمان لانے کا اجر، 2 شریعت ماننے کا اجر۔ یہاں آ رہا ہے، یہیں دیکھ لیجیے، دوہرا اجر ہے، اور اللہ نے ان کو دوہرا اجر دیا ہے۔ دیکھیں جملہ کتنا پیارا ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ دیے جائیں گے ان کا اجر، ان کا ثواب، مرتین، دوہرا اجر۔ بعض اعمال پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو عمل ہی 2 ہے تو دوہرا اجر ملے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بخاری میں ایک روایت ہے، یہاں اسی مقام پر، اگر کسی آدمی نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کر لیا، دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ باندی کو آزاد کیے بغیر بھی نکاح کر سکتا تھا، اور نکاح کے بغیر بھی حلال تھے اس کے لیے، تو دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ کیونکہ اس نے وہ آزاد کیا، اس سے نکاح کیا، اور یہ سب شریعت کا احترام، دوہرا اجر۔ ایک آدمی پہلی کتاب پر ایمان لاتا تھا، نبیوں پر ایمان لاتا تھا، پھر اس نبی پر ایمان لایا، دوہرا اجر۔ 2 نبی کو ماننے کا اجر دوہرا، یعنی ہر عمل پہ دوہرا اجر ملے گا۔ اگر کسی نے کسی کو 2 روٹی دیا، 2 لنگی دیا، 2 بنیان دیا، جوڑا دیا جس کو بولتے ہیں، 2 چیز دیا، کوئی بھی چیز ہو، تو اللہ نے اس کو دوہرا اجر رکھا ہے۔ تم نے 2 دیا نا، تمہیں دوہرا اجر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اسی آیت پہ ملے گی حدیث بخاری میں آپ کو۔ تو آدمی اگر کسی چیز کا جوڑا دیتا ہے تو اللہ اس کو اجر میں جوڑا دیتا ہے، دوہرا اجر دیتا ہے اس کو۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اس سے بھی زیادہ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عیسیٰ کو مانتے تھے وہ موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، اور جو موسیٰ کو مانتے تھے وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ اور ہم سے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم تو ایک کو بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ ان پر عمل کرنے کا زمانہ منسوخ ہو گیا، عمل نہیں کر سکتے ہم، لیکن اپنے زمانے میں وہ حق تھا، اس میں نجات منحصر تھی، تو ہم مانتے ہیں۔ تو 2 نبیوں کو ماننے کا ان کو اجر ملے گا، اور ہم کو سب کو ماننے کا اجر ملے گا، یہ ہے زیادہ اثر۔
یہ امت کی عطا ہے، اور یہ پہلے پارے میں آیت ہے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، یہی ہے، اور پہلے پارے کے آخر میں بھی ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى۔ یہ پوری آیت پڑھ لیجئے، یہی ملے گا آپ کو۔ ہم تفریق نہیں کرتے، جب ہم ہر رسول کو مانتے ہیں تو ہر رسول کو ماننے کا اجر ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو دوہرا اجر نہیں ہے، ہمیں تو پورا ملے گا، سمیٹ کے ملے گا۔ اور یہ اللہ کی عطا اس امت کے ساتھ ہے، اسی واسطے اس کو شب قدر دیا، کسی کو نہیں دیا۔ آدم سے لے کر ادم کسی کو شب قدر نہیں دیا، اسی امت کو دیا ہے، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ دینا ہے، فیصلہ کر دیا اللہ نے۔ اور اس میں ایک چیز نہیں ہے، 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں میں اس امت کا امتیاز ہے، کسی کو نہیں دیا، اس امت کو دیا۔ مال غنیمت حلال ہے کسی کو، اس کو حلال ہے، امت محمدیہ کو حلال ہے۔ مٹی سے تیمم کسی کو حلال تھا نہیں ہے، اسی کو حلال ہے۔ جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ لے، کسی کو حلال تھا نہیں ہے، اسی امت کے واسطے امتیاز ہے۔ کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا، ہم کو دھونے سے پاک ہو دیا۔ یہ سب امتیازات اس امت کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ اس امت کو سب سے بڑھ کے دینا چاہتا۔ جس مزدور کو مالک پسند کر لے، یہ امت ہے۔ اس پر حدیثیں بہت ہیں، لیکن مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ دوہرا اجر کیوں دیا جائے گا؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ آپ کو صبر کا اندازہ نہیں ہے۔ آج 72 فرقوں میں سے مسلمان ہیں، اس کو کہو کہ اپنا ایک فرقہ بدل کے دوسرے میں آ جاؤ، نہیں آتا وہ۔ کیوں؟ نفس کے خلاف ہے۔ جب ایک فرقہ اپنے مسلک کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ایک نبی کا ماننے والا دوسرے نبی کو کیسے مان لے گا؟ کتنا مشکل کام ہے۔ آج جہاں جو پیدا ہوا اسی فرقے میں ہے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوئے جس مسلک میں، اس میں سے نکل نہیں سکتے تحقیق کر کے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اسی کو یہاں بما صبروا کہا اللہ نے۔ وہ عیسیٰ کو ماننے والے تھے، عیسیٰ کو چھوڑ کے محمد کو ماننے والے بن گئے، یہ ہے بما صبروا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ آدمی کتنا ہی خراب ماحول میں ہو، اس سے نکلنے کے لائق بننا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابراہیم پورا خاندان بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اس میں سے نکل کر ابراہیم کا موحد ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ خلیل بن گئے۔ خلیل بننا ہے تو آپ کو اصلاح کرنا پڑے گا۔ آپ کیا کیا رسم و رواج کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کے سنت پہ آنا، یہ ہے بما صبروا۔ اتنا آسان نہیں ہے، اور اسی مشقت کی بنا پر ان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر۔ وہی لوگ ہیں جو دیے جاتے ہیں ان کا اجر دوہرا دوہرا، ہر کام پہ دوہرا اجر۔ کعب احبار اور عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ حضور نے ان کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ بہت اہم بات کہی۔ بخاری مناقب صحابہ میں یہ حدیث ملے گی، بخاری باب مناقب صحابہ میں، کہ یہودیوں میں 10 بڑے بڑے پیشوا ہیں، اگر یہ 10 اسلام میں آ جاتے تو یہودی پورا اسلام میں آ جاتا، ایک بھی نہیں بچتا۔ لیکن اتفاق سے ان 10 میں سے صرف 2 ہی اسلام میں آئے۔ وہ دونوں کون ہیں؟ یہی کعب احبار اور عبداللہ بن سلام، یہ 2 ہی آئے۔ ان کے فالوورز 20% اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی باقیہ 8 نہیں آئے، ان کے فالوورز اسلام میں نہیں آئے، 80% باہر آ گئے۔ تو یہ کتنے بڑے عالم تھے، یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے اسلام میں آنے سے 20% اسلام میں آ گئے یہودی۔ یہ دونوں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم اسلام میں کیسے آئے، کیوں آئے، کیا سوال کیا، کیا جواب دیا۔ یہ لوگ اپنے دین پر بڑے پختہ تھے۔ اس پختگی کے فائدے دیکھو، اس میں 3 شرطیں لکھی تھی۔ وہ جو نبی آنے والا ہے اس کا سچا ہونے کی 3 دلیل ہے، صدقہ نہیں کھائے گا، گفٹ کھائے گا، تحفہ کھائے گا،
ہدیہ لے گا، صدقہ نہیں لے گا۔ وہ ایک پوائنٹ کو لے کر کے سلمان فارسی کو اسلام مل گیا۔ انہوں نے کہا جو صدقہ نہیں لے گا وہ میرا نبی ہے، جو صدقہ لے گا وہ نہیں ہے۔ جب حضور کے پاس لایا، کہا یہ صدقہ ہے، حضور نے کہا واپس بانٹ دو لوگوں کو۔ دوسرے دن ہدیہ، کہا لاؤ رکھ دو، ایمان لے آئے وہ۔ تو ایک بات سچی اگر آدمی مان لیتا ہے تو اس کے طفیل میں کتنی صداقت ملتی ہے اس کو۔ یہ حال سلمان کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ حال کعب بن مالک کے ساتھ بھی ہوا، اور یہی عبداللہ بن سلام کے ساتھ بھی ہوا۔ جو تورات میں انہوں نے دیکھا تھا کہ آنے والے نبی کی پیشن گوئی میں علامت یہ ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر حضور کو پہچانا اور ایمان لائے۔ آج ہمارے پاس پورا قرآن سامنے رکھ دو، کریکشن نہیں کریں گے، جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ شادی خانے میں وہی دھوم، وہی باجا، جنازے میں وہی بدعت، وہی خرافات، نکلنے کو باہر نہیں، تیار نہیں۔ بعض لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا فائدہ ہے محنت کر کے ان کے پیچھے، تو بدلتے نہیں ہیں۔ مگر اللہ کا حکم یہ ہے تمہارا کام بدلنا نہیں ہے، تمہارا کام مسلسل پہنچانا ہے۔ بدلنا نہیں، بدلنا سے تمہیں فائدہ نہیں۔ یہ پیغام یہاں دیا۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر دیا جائے گا 2 مرتبہ، ہر نیکی پر 2 ثواب، بما صبروا، ان کے ثابت قدمی کی وجہ سے، ان کے صبر یعنی تحمل کی وجہ سے، یا ثابت قدمی کی وجہ سے، یا نیکیوں پر ایذا پہنچائے جانے کی وجہ سے۔ اور ایک وجہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہاں لوگ مار کھا جا رہے ہیں۔ جب کبھی کوئی برائی ہو تو اس کو کیسے دور کریں گے؟ اچھائی سے دور کریں گے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ برائی کو برائی سے دور کریں۔ اگر کوئی گالی دیا تو ہم بھی جواب میں گالی، کسی نے بد اخلاقی کیا تو جواب میں ہم بھی بد اخلاقی، کسی نے صلہ رحمی نہیں کیا، قطع رحمی کیا تو ہم بھی قطع رحمی۔ یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور دفع کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے سے برائی کو۔ کوئی بھی برائی سامنے آتی ہے تو اس کو برائی سے نہیں، اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ کسی نے پیشاب کیا مسجد میں تو اس کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی ڈالنا پڑے گا۔ آپ اس پیشاب پہ پیشاب ڈالیں گے تو گندگی بڑھے گی۔ حضور نے یہی تو کیا تھا، پیشاب کر لینے تو کہا، مسجد نبی میں کر دو۔ بھگائیں گے تو یہ پھیلائے گا گندگی، دوڑائیں گے، ماریں گے، ڈانٹیں گے، نہیں، کر لینے دو۔ اس جگہ پہ آپ نے پانی ڈال دیا، اس گندگی کو اس پانی نے صاف کر دیا۔ تو جب بھی کوئی برائی وجود میں آئے تو اس کو دفع کرنا اچھائی سے، یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے۔ اور بھی ایک فیصلہ ہے، اگر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کفارہ دے دو۔ یہ کفارہ کیا ہے؟ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا، قسم توڑ دیا تھا، قسم کا کفارہ دے دو۔ آپ نے بیوی سے زہار کیا، زہار کا آپ سے گناہ ہوا، اب زہار کا کفارہ دے دو۔ روزہ توڑ دیا، روزے کا کفارہ دے دو۔ آپ نے یہ کفارہ کیوں رکھا ہے؟ یہ کفارہ یہ ہے کہ یہ نیکی اس برائی کو دور کر دے گی۔ یہ پوری شریعت میں ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کے بجائے محبت شروع کر دو، تمہارے اس کے بیچ میں محبت اللہ پیدا کرے گا۔ اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور۔ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ جس کے دل میں دشمنی ہے اس کو محبت میں بدل دے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس کو محبت سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ ابو جہل اس کی قسمت میں نہیں تھا، لیکن ہندا نے جو حضور کے چچا کا کلیجہ تبایا تھا، ہندا جب اسلام میں آئی ہے تو کیا کہتی ہے وہ؟ اس زمین پر مجھے آپ ناپسند تھے، سب سے مبغوض تھے، لیکن اب اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ محبوب کیسے ہو گئے جو مبغوض تھے؟ کیسے ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے مکہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا سب کو معاف، یہاں تک کہ جو دشمن تھا اس کے گھر کو پناہ گاہ بنا دیا، دشمن کے گھر میں بھی چلا گیا تو اس کو بھی پناہ۔ اس اعلان کی بنا پر دشمن کیا ہو گیا؟
محبوب بن گیا، محبوب بنا لیا اس نے محبوب۔ تو یہ قرآن کا ایک اصول ہے، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو قطع رحمی کرے تم صلہ رحمی کرو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو دشمنی بڑھتی جاتی ہے۔ برائی کو برائی سے آپ حل نہیں کر سکتے، آپ کو برائی کو اچھائی سے حل کرنا پڑے گا۔ آپ کا غصہ، آپ کی انا، آپ کے اندر کا ایک فرعون جاگتا ہے، آپ اس کو دفن کرنا پڑے گا، دفن کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ وَيَدْرَؤُونَ، دفع کرتے رہے، اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے رہے۔ اور ایک عمل ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچہ کرتے رہے اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے ان کو دیا۔ زکوٰۃ تو بعد میں آئی ہے، 2.5% بعد میں آئی ہے، پہلے حکم تھا جو بھی تمہارے جیب میں ہے اس میں سے کچھ خرچہ کرو۔ یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے تو آدھی کھا لو اور آدھی خیرات کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا آدھا، شق کہتے ہیں آدھے کو، ولو بزلف شاۃ، بکری کی پوری کھر پکاؤ، آدھی کھا لو آدھی خیرات کر دو۔ تو اگر آپ کی حیثیت بہت ہلکی ہے، ویسے آج مسلمان اتنا غریب ایک بھی نہیں ہے کہ جو نبی کے زمانے میں سب غریب تھے، آج اتنا غریب ایک بھی نہیں ہے۔ پہلے لوگ مہینوں کھانا نہیں کھاتے تھے، مہینوں۔ آج یہ بتا دو مجھے ایک آدمی جو نہیں کھاتا ہو ہفتے میں، ہفتے تو چھوڑو روز کھاتا ہے، انہیں ٹوکن ملتا ہے، ہاں یہاں وہاں کی بریانیاں کھا رہا بیٹھ کے۔ تو آج اتنا غریب کوئی نہیں ہے جتنا غریب صحابہ کے زمانے میں پورے غریب تھے، الا ماشاء اللہ۔ بعد میں فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شروع زمانہ میں ترک وطن کے بعد سب کی حالت تھی ایک کپڑا جسم پر رہتا تھا، بس ایک کپڑا، اسی کو نہاتے، اسی کو دھوتے، اسی کو پھر صاف کر کے پہنتے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک تہہ کر کے رکھا ہوا ہے، یہاں تو تہہ کر کے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو اتنا غریب کون ہے؟ ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے تھے، تو خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اور جب سنتے تھے کوئی لغو بات، لغو کے معنی جس سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے اردو میں اسے کہتے ہیں ترک لا یعنی، جماعت کے ساتھ ہی کہتے ہیں ترک لا یعنی، یعنی بے معنی بات جس کا کوئی حاصل نہیں، نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ اجر ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں، بک بک کر رہے ہیں۔ ایسے کاموں کو لغو کہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی انسان لغو بات سنتا ہے، اعرضو، تو اس سے اعراض کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ آج مسلمان اس میں جا کر دیکھتا ہے کہ کیا تھوکا ہے اس نے، کیا تھوکا ہے، کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آدمی اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ لغو سے اعراض کرنے کے بجائے شامل ہو جانا چاہتا ہے، جبکہ مومن کے صفات میں لکھا ہے، سورہ فرقان میں جو صفات آئے ہیں، معارج میں، فرقان میں، مومنون میں 30 صفات ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کہیں گزرتے ہیں کسی لغو بات سے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں، انوال نہیں ہوتے اس میں، شریک نہیں ہوتے اس میں، وہاں دکھائی نہیں دیتے، وہ چلے جاتے۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کبھی کوئی لغو بات سننے میں آتی ہے تو اعراض کر جاتے ہیں اس سے، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا بولا، بھئی آپ کو کیا لینا دینا ہے، کیا بولا، کیا سنا، کیا برائی پھیلی، آپ کو کیا کرنا ہے اس سے؟ اپنے کان کو برائی سننے سے بچانا بھی نعمت ہے۔ تو یہ بڑا سبق ہے آدمی کے لیے، ترک لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا۔ کبھی بھی زبان سے وہی بولنا جس سے فائدہ ہو، اجر ملتا ہو، ورنہ چپ رہنا بہتر ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو خیر کہے یا تو چپ ہو جانا بہتر ہے۔ تو یہ مومن کے بڑے اہم صفات ہیں۔
اور ایک لفظ ہے وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور یہ بھی کہتے ہیں ہمیں ہمارا عمل تمہیں تمہارا عمل، میری قبر میں تم نہیں آؤ گے، تمہاری قبر میں میں نہیں آؤں گا، تمہارا سوال تم سے ہوگا، میرا سوال مجھ سے ہوگا۔ یہی سورہ کافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ تو آدمی دوسروں کی فکر میں زبان چلاتا ہے، وہ غیبت ہو جاتی ہے، اپنی فکر کرنا ہے۔ یہاں یہی جملہ ہے لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارا عمل، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اور ایک جملہ ہے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ یہ بالکل ایسا سلام ہے جیسے ابراہیم نے اپنے ابا کے لیے کہا تھا۔ ان کے ابا نے کہا گھر سے نکل جاؤ، بتوں کے مخالف ہو تو گھر سے نکل جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو، چلے جاؤ، گھر سے باہر کر دیا۔ ابراہیم گھر سے جانے لگے اور کیا کہا سلام علیک، تم پر سلام ہو، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے اپنے رب سے دعا اب بھی کروں گا کہ تم کو اللہ ہدایت دے دے۔ ابراہیم جاتے جاتے یہ دعا کرتے ہیں اپنے ابا سے میں آپ کے لیے اب بھی یہی دعا کروں گا، تو گھر چھوڑ دیا۔ اور کیا کہا گھر چھوڑتے وقت سلام علیک، تم پر سلام ہو۔ ہمارے پاس لوگ جب ترک تعلق کرتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ ترک تعلق نہیں کرتے ہیں، جھگڑے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ منع کر دیا۔ یہ کہا ہے ترک تعلق کرنا ہے تو سلامتی کی بات کہو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام سے مراد یہاں سلامتی کی بات کہہ کے نکل جاؤ۔ سلام کا لفظ بھی مراد ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اکثر شارحین کہتے ہیں جھگڑے میں سے نکل جاؤ، سلامتی کی بات کہہ کے چلے جاؤ۔ اور آخری جملہ کیا کہا لا نبتغی الجاہلین، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلین کو پسند نہیں کرتے۔ جاہلین جمع ہے جاہل کی، اور جاہل عالم کی ضد ہے، جہیلا ناواقف، اور علمہ جان لیا۔ جو جانا اس کو علمہ کہیں گے، جو نہیں جانا اس کو جہیلا کہیں گے۔ جو چیز اگر علم کے باہر ہے، جیسے حضرت نوح سے اللہ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، سورہ ہود میں اللہ نے حضرت نوح سے کیا کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہو جاؤ جاہلین میں سے، یعنی تمہارا بیٹا ہے مگر وہ کام کے لائق نہیں ہے، اس کی سفارش کر کے نادانی مت کرو، وہ جہنم والا ہے، تم جنت میں اس کو بھیجنا چاہتے ہو، یہ نادانی ہے۔ کیسے تنبیہ کیا اللہ نے۔ حضرت نوح اور لوط دونوں پیغمبر ہیں، ان کی بیویاں جہنم میں۔ حضرت نوح کا بیٹا اللہ نے منع کر دیا، اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ کتنا کھرا پن ہے، یعنی جو اللہ کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، بھلے بیٹا ہوگا نسب نامے میں شامل ہوگا لیکن وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے، اس کا عقیدہ خراب۔ اللہ نے صاف کہا لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے، جہالت کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور پاک نے ابو جہل جو نام رکھا تو کیوں رکھا، وہ اس کا اصلی نام ابو جہل نہیں ہے، کس کو معلوم اصلی نام؟ ہاں اس کا اصلی نام کس کو معلوم؟ عمر ابن ہشام ہے وہ، اور اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم کنیہ تھی۔ اللہ کے نبی نے نام تو نہیں بدلا لیکن ابو الحکم کو ابو الجہل کر دیا، جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ تو انسان اپنے عمل سے ابو الحکم بھی ہوتا، ابو الجہل بھی ہوتا، نام تو وہی ہے لیکن وہ نام مشہور ہو گیا، ابو الجہل، ابو جہل ہو گیا۔ تو جاہلین کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اب ایک بڑی خاص آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 56 اس کو آپ نوٹ کیجئے، دل میں بھی، زبان میں بھی، دماغ میں بھی اس کو رکھیے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس نے پورے مکے میں سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ 56 ہمارے نبی پر جس نے احسان کیا ہو بچپن میں، وہ چچا ابو طالب ہیں، یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔
حضور پر ایمان نہیں لائے لیکن محبت میں کمی نہیں کیا۔ جو پتے کھائے نا 3 سال، اس میں ابو طالب بھی تھے، پتے کھائے مگر انا کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ میں اللہ کو دوسرا منظور تھا۔ آپ سوچو کبھی، آپ 3 سال پتے کھا سکتے ہیں محبت میں کسی کی؟ کتنی محبت ہوگی۔ بائیکاٹ کے زمانے میں 3 سال پتے کھائے، اپنے بھتیجے کو کافروں کے حوالے نہیں کیا، بائیکاٹ برداشت کر لیا۔ ان کی وفات کا وقت جب آیا تو کلمہ کے بغیر دنیا سے جا رہے تھے، تو حضور کو بڑا ملال تھا۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا، کاش میرے چچا کلمہ میرے کان میں پڑھ لیتے تو میں اللہ سے مچل جاتا، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ سے سفارش کرا لیتا۔ سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، اب دم نکلنے والا ہے، آپ اللہ کے نبی ہو کر، نبی نہیں محبوب ہو کر، امام الانبیاء ہو کر احسانات کے بدلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو چچا، کلمہ پڑھ لو۔ یہ بھی نہیں کہ چچا کہہ دیں کہ بیٹا تو جھوٹ بولتا ہے، بیٹے کو تو صادق الامین مان چکے ہیں، وہ بیٹے کو صادق الامین مان چکے ہیں، ان کے چہرے کے طفیل پانی مانگ چکے ہیں اللہ سے۔ انہی کا شعر ہے وہ کہ آپ کے چہروں کے طفیل بارش ہوتی ہے، لمبی نظم ہے عربی میں۔ تو اتنا گہرا تعلق تھا، اس لیے بار بار کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو۔ لیکن پیر کے پاس دشمن اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ممتاز کافر پیروں کے پاس بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم نے اب کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا اور موت کے ڈر سے آبائی دین چھوڑ دیا، تمہارے قوم کے لوگ تمہیں آر دلائیں گے، ڈر گیا موت سے، اور تمہارے خاندان والوں پر آر دلائیں گے۔ آر معلوم ہے آپ کو؟ شرم دلانا۔ کیا شرم دلائیں گے؟ موت کے ڈر سے آبائی دین بدل دیا، دین بدل دیا اپنا، بے دین ہو گیا۔ یہ دونوں کشمکش میں رہے، انہوں نے آخر میں یہی کہا اخترت النار علی العار، مجھے نار پسند ہے لیکن آر پسند نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے، دیکھیے کبر، یہ آگ میں چلا جاؤں یہ پرواہ ہے، ماننے کو تیار ہوں میں آگ، لیکن مجھے میری قوم آر دلائے، میرے بچوں کو آر دلائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ دین کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ قوم آر دلائے گی۔ چہلم نہیں کیا تو کیا کہے گی تم نے چہلم نہیں کیا، تمہارے ماں کا چہلم نہیں کیا، برسی نہیں کیا، عرسی نہیں کیا، یہ کیوں آر دلائے گی؟ کیونکہ ہوتا ہوا آیا ہے، اسلام میں کیا ہے اسے کوئی مطلب نہیں۔ تو آر ایسی چیز ہے جو رسم و رواج کی شکل میں ہوتا ہوا آتا، اس کے خلاف جو بولنے والے ہیں وہ آر دلاتے ہیں۔ تم کیسے آدمی ہو، تم نے برسی نہیں کی، تم نے چہلم نہیں کیا، تم نے فلاں نہیں کیا، تم نے پھول نہیں ڈالا، تم نے فلاں فلاں کام نہیں کیا جو ہوتا آ رہا ہے، ایسے تقریر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آر دلانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے آگ پسند ہے مگر آر پسند نہیں۔ اس پر حضور بہت تکلیف محسوس کی، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ بے شک اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ 2 جملہ نبی کو تکلیف ہوئی۔ اب اس انکار پر سزا کیا ہوگی ان کو؟ بخاری میں جہاں یہ آیت ہے، کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر چیپٹر کا نام ہے بخاری میں، جہاں یہ آیت ہے وہاں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ سے ان کی محبت کا صلہ انہیں کیا ملے گا آخرت میں؟ کہا ان کو جہنم میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ لوگوں کو پورا جسم آگ میں رہے گا نا، لیکن یہاں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، ٹخنے تک ہوگا۔
اور اس کی وجہ سے دماغ ایسا پکے گا جیسے بھگونا آگ پہ پکتا ہے، اس سے کم نہیں ہوگا عذاب۔ حضور اشکبار ہیں، لیکن اللہ کی بے نیازی ہے یہ کہ ہم انہی کو ہدایت دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ہم نہ چاہیں تو دنیا کوئی چاہ لے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اب ایک علمی سوال کرتا ہوں، اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کا۔ اسی قرآن کریم میں پارہ 25 میں سورہ شورى آیت نمبر 52 ہے، 25 پارہ ہے اور آیت اس کا الٹا کر دو 52 ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی بے شک آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہاں یہ ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک عام ترجمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو اٹک جاتا کہ یہاں تو کہہ رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اور وہاں فرماتے ہیں آپ جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے صراط مستقیم کی طرف، تو کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا عربی گرامر برداشت کر لو آپ۔ ایک ہوتا ہے ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا۔ کوئی آدمی درس قرآن میں آ رہا ہے، مغل پورہ میں کہاں ہے بھائی درس، کدھر ہے؟ آپ نے دور سے بتا دیا دیکھو وہ مین روڈ ہے، وہاں نیم کا جھاڑ ہے، وہ کمان ہے، وہ ہے مسجد، دور سے بتا دیا آپ نے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اراء الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک یہ ہے کہ بھائی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے پاس بیٹھ جاؤ میری گاڑی پہ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، لا کے مسجد کے اندر پہنچا دیا۔ اس کو بولتے ہیں لاد دو لدا دو، گھر تک پہنچا دو۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ تو جہاں یہ ہدایت ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں ہے منزل تک نہیں پہنچا سکتے، اور جہاں ہے آپ ہدایت دے سکتے وہاں مطلب یہ ہے راستہ دکھا سکتے، کیونکہ راستہ دکھانا تو آپ کو کام ہے، راستہ دکھانا۔ اراء الطریق، ہر نبی راستہ دکھاتا ہے، لیکن کس کے دل میں ایمان ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو یہاں پر منزل تک پہنچانے کی نفی ہے، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں راستہ دکھانے کا اس بات ہے، اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے۔ منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، راستہ دکھانا نبیوں کا کام ہے۔ یہ دو جملے یاد رکھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کے اس چیزوں سے، اللہ نے قرآن میں کئی مثالیں دے دی۔ آپ کے چچا ہیں، ابراہیم کے ابا ہیں، نوح اور لوط کی بیویاں ہیں، حضرت نوح کا بیٹا ہے، یہ سب رشتے ہیں، لیکن میری شان بے نیازی یہ ہے کہ میں اپنی مشیت پر فیصلہ کرتا ہوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے سے کچھ نہیں ہو جب تک اللہ نہ چاہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم کے والد کا بھی بڑا ہی غمناک قصہ رکھا اللہ نے سورہ حج پارہ 17 میں ہے۔ تو آپ یہ کوشش کرتے کرتے نتیجے کا انتظار نہیں کرنا، یہ خلاصہ ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، کام جتنا چاہے کرو۔ بے شک اے نبی آپ جس کو چاہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتے، راستہ دکھا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں۔ کب سے جانتا ہے؟ جب آپ ابھی انسان نہیں بنے تھے، منی کا قطرہ نہیں بنے تھے، خون کا قطرہ بھی نہیں بنے تھے، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں بنے تھے، اور ابھی وہ گیہوں بھی نہیں بنے تھے، ابھی وہ مٹی کے ذروں میں تھے۔ جس گیہوں سے آپ کو غذا دی گئی ہے وہ گیہوں ابھی مٹی میں تھا، ذرے میں تھا، اس وقت جانتا تھا کہ ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہی جملہ دیکھ لیجئے وہاں، ہوا انشاکم من الارض، ہوا انشاکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔
جو من اتقا ہے وہاں یہاں پر محتدون اسی کو کہا، یعنی جب تم ذروں میں تھے ابھی تم روٹی کا ٹکڑا نہیں بنے تھے، ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنہ فی بطون امہاتکم۔ یہ آیت جب پڑھیے تو اللہ کا علم کتنا محیط ہے، کتنا محیط ہے۔ جو روٹی آپ کھانے والے ہیں ابھی نہیں کھایا نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہاں طے کر کے لکھ دیا یہ روٹی کھائے گا۔ اور میں نے جب حدیث پڑھی ہے کہ انسان پہلے نہیں آتا، پہلے غذا آتی ہے اس کی۔ آپ نے کھانا کھلایا، وہ کھانا پہلے طے ہو کر اللہ کے پاس سے آتا ہے، تب وہاں پہنچتا ہے کھانے والا۔ کھانا پہلے پہنچتا، پہلے آدمی آ گیا پھر کھانا آیا نہیں، پہلے آدمی کا رزق پہنچتا ہے، اور رزق باقی ہے تو موت آ ہی نہیں سکتی ہے، رزق پورا کیے بغیر موت نہیں آئے گی۔ تو یہ عجیب کمال ہے اللہ کا، وہ عالم بالمہتدین، وہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ مکے والوں کا ایک بہانہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا روٹی کا ٹکڑا بند ہو جائے گا، ہم پر لوگ حملہ کر دیں گے، ہمارا امن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، عذر لنگ۔ جیسے آج مسلمان کہتا ہے ہم اگر سختی سے ایمان پر عمل کریں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ، سب جھوٹی باتیں ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے، کوئی بہانہ صحیح نہیں ہے۔ اگر فرعون کی بیوی جنتی بن سکتی ہے تو آپ کی بیوی کو کیا ہوا؟ فرعون کی بیوی جنت میں ہے، اب کسی بیوی کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ میرا شوہر ظالم ہے۔ فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور کیا کہا؟ مریم تو شوہر ہی نہیں تھا، بغیر شوہر کے جنت میں، اور اس کے اوپر کیا کہا؟ اس کے اوپر موجود ہے پیغمبر کی بیویاں ہیں جہنم میں جا رہی ہیں، اس سے بڑا رشتہ کیا ہو سکتا؟ تو اللہ نے کہا یہ کسی کا بہانہ مت کرو، آپ اگر نہیں چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یہ مت کہو کہ ہم مکے میں اچک لیے جائیں گے، خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھو جملہ، وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ مکے والے کہتے تھے اگر ہم ہدایت کو فالو کریں گے، اگر ہم آپ کے ساتھ دین اسلام کو مان لیں گے، نتخطف، اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، ہمارے زمین سے، یعنی ہم کو اچک لیا جائے گا، ڈاکو ڈکیتی کرے گا، پکڑ لیا جائے گا، مارا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، سمجھ رہے تھے یہ۔ اللہ نے ابرہا کے لشکر کو تباہ کر کے بتا دیا تمہیں کچھ نہیں کرے گا کوئی، تمہاری عظمت دلوں میں بیٹھ گئی۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے تمکن نہیں دیا ان کو حرم کی شکل میں، امن کی شکل میں؟ حرما آمنا، ایسا حرم دیا ہے جو امن والا ہے، اور اسی امن کا حوالہ ہے کہ مکے والوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ سفر کرو مکے سے طائف جاؤ، یا مکے سے ملک یمن جاؤ، یا ملک شام جاؤ، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ یہ مکے کی عظمت والے لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو کیا تمکن نہیں دیا ایسے حرم کو کہ جو امن والا ہے۔ امن ایک خوبی۔ نمبر 2، یجبا الیہ ثمرات، پہنچائے جاتے ہیں ان کی طرف پھل، ثمرات کل شے، ہر چیز۔ دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو مکے میں دستیاب نہیں ہے، حضور کے زمانے سے نہیں، آدم کے زمانے سے نہیں، ابراہیم کے زمانے سے۔ ابراہیم کے زمانے سے یہ دعا ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک ہر پھل آپ کو ملے گا۔ آپ ہندوستان میں ہیں، کبھی ہرا سیب کھایا آپ نے؟ کشمیر کا جو میٹھا ہوتا جس کا نام رزاق وال ہے، ہم نے یہ پھل پہلی بار مکے میں کھایا، حالانکہ ہم کشمیر میں دیکھیں وہاں پر یہ پھل نہیں ملا کھانے کو، باغ سے ٹوٹتا ہے، باغ ہی میں پیکنگ ہوتی، سیدھا مکے جاتا ہے۔ مکے میں 1 ریال میں کھایا، یہاں ڈھونڈے تو ملتا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو رکھا ہے وہاں کے لیے۔ یہ دعا ہے ابراہیم کی، یہ دعا کے الفاظ ہیں سورہ ابراہیم میں، ثمرات کل شے رزقا من لدنا، یہ رزق ہے ہمارے پاس سے۔ مکے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر یہ پھل کے لانے میں کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ریال اتنا پرکشش ہے کہ لوگ دیتے ہیں، میرا مال لے لو، میرا مال لے لو، میرا مال لے لو۔ جس کا بند کر دیا وہ روتے ہیں، ہمارا مال لے لو، پوری دنیا پکار رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے۔
پیدا کوئی بھی کرے لیکن وہاں رہنے والا کھائے گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. اکثر لوگ ان میں سے یہ بات نہیں جانتے. مکے والے تو بولتے تھے طائف کے باغات یہاں لے آؤ، مکے کے پہاڑ کو وہاں بھیج دو، ہم بھی کریں گے کھیتی باڑی. اللہ نے کہا تم اللہ اللہ کرو، ہم پہنچا دیں گے. طائف نہیں، پوری دنیا سے پہنچا دیں گے ہم. اکثر یہ بات نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات کو نہیں جانتے. اور ایک بات کہ بہت سے لوگ دنیا میں اتراتے ہیں اپنی معیشت پر. ہاں آج دنیا دیکھ رہی ہے، جس پر اتراتے تھے کیسا ڈگمگ ہو گیا. پوری دنیا پریشان ہے. معیشت پہ اترانے والے بوکھلائے ہوئے ہیں. اب دیکھو جملہ یہاں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اتراتے تھے اپنی معیشت پر. معیشت ایک لفظ ہے، اردو میں استعمال ہے، عربی سے یہاں آیا ہے ذریعہ معاش. پٹرول ہو، ڈیزل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، اتنا فراوانی سے آتا تھا، بیٹھے بٹھائے آتا تھا، اس پہ لوگ گھمنڈ کرنے لگے، اترانے لگے. ہم نے اس بستی والوں کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ گھمنڈ کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، فخر کرنے والا شیخی بغاز اللہ کو پسند نہیں آتا. فتلک بیوتہم فتلک مساکنہم، اب دیکھو ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں. جب آپ مکے سے جائیں گے نا بیت المقدس کی طرف تو راستے میں قوم صدوم پڑے گی، بستیاں ملیں گی. یہ ہے فتلک اشارہ. فتلک مساکنہم، یہ ہیں ان کے مساکن، مسکن کی جمع رہائش گاہ ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد یہ بستی کبھی آباد نہیں ہوئی، کبھی آباد نہیں. الا قلیلا مانے کوئی چلتے پھرتے مسافر آ گیا رک گیا، الگ مسئلہ ہے. یہ بستی پہلے کی طرح آباد نہیں ہوئی. یہ بستی سے مراد مکہ والے ہیں یا کوئی اور بستی ہے، ہو سکتا ہے. مطلق یہاں ہے، یہاں صفت دیکھنا ہے. جو گھمنڈ کرے گا مارا جائے گا، بس وہ بستی کوئی بھی ہو. وما کننا وکننا نحن الوارثین، یہ آپ کو لیے بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں میرا گھر ہے، میرا بیٹا وارث ہوگا، پوتا وارث ہوگا، دادا وارث ہوگا. اللہ فرماتے ہیں رہے نام اللہ کا، سب ختم ہوں گے، میں وارث رہوں گا. وما ربک، آپ کا جو پروردگار ہے نا وہ رہے گا باقی، باقی کوئی باقی نہیں ہے. انت الباقی یا باقی، تو ہی باقی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا سب ختم ہونے والے ہیں. تو زمین کا وارث کون ہوگا؟ زمین کا مالک ہوگا. ہم تو عارضی مقیم ہیں، یہاں عارضی مقیم ہیں. یہی کہا گیا یہاں وما وکننا نحن الوارثین، اور ہم ہیں وارث ہونے والے. ہر زمین کی ملکیت میرے پاس لوٹ کے آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے بستی والوں کو ہلاک کیوں کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتے. ہلاکت کے لائق ہوتے ہیں تبھی ہلاک کرتے ہیں، ہلاکت کے لائق ہوتے ہیں تبھی ہلاک کرتے. اس سے اندازہ کرو اب جن کی ہلاکت ہو رہی ہے نا وہ تھے اس قابل، وقت اب آیا ہے. یہی کہا اللہ نے یہاں پر. دیکھو جملہ کتنا پیارا ہے. وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا. بستیوں کو ہلاک کرنے والا رب نہیں ہے. کب ہلاک کرتا ہے؟ حتیٰ، یہ اس کی لمٹ ہے. یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ بھیجتا ہے ان کے اندر ایک رسول. صدر مقام میں کسی رسول کو جب تک نہیں بھیجتا ہے بستی کو ہلاکت میں ڈالتا نہیں. ہر بستی میں رسول آتے، کہیں رسول کہیں رسول کا رسول. ہاں رسول کا رسول. فعززناہما بثالث، سورہ یاسین میں آیا نا 2 رسول تھے ہی، تیسرا اور آیا. تیسرے نے کیا کیا؟ دونوں کو طاقت پہنچایا. تو رسول کے رسول تھے وہ، ایلچی تھے وہ، رسول کے رسول. رسول اللہ نے معاذ کو یمن بھیجا اور کہا فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا قرآن سے، اس میں نہیں ہے تو سنت سے، اس میں نہیں ہے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو رسول کا ہمنما بنا دیا. یعنی معاذ کی وہی رائے ہے جو میری رائے ہے.
یہ شکر ادا کیا۔ تو معاذ کیا تھے یہاں؟ رسول کے رسول تھے۔ رسول تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو رسول کسی کو بھیجتا ہے تو وہ رسول کا رسول ہوتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں پیغمبر کا پیغمبر، یعنی قاصد کا قاصد، ایلچی اور سفیر کہتے ہیں اس کو۔ تو جب تک کسی بستی میں ہم رسول نہ بھیج دیں اور وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ ہاں اب اندازہ کرو اس سے کہ یہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اندازہ ہے آپ کو؟ اندازہ کرو کہ قرآن کریم کو، آیتوں کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو پڑھ کے سنانا یہ کیسا کام ہے، قرآن سے کس قدر ثابت ہے۔ یہ دیکھو آپ، رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے نبی کا بھی یہی کام تھا۔ 3 جگہ قرآن میں آیا ہے اتلو علیہم آیاتکا، اتلو علیہم آیاتی۔ تو نبی کا کام ہے تلاوت کرنا۔ جو بندہ بھی قرآن سنتا ہے، سناتا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، تو کار نبوت ہے یہ۔ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ، خلوص دل سے یہ کام کرتا ہے تو یہ کار نبوت ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں ان پر پڑھ پڑھ کے سنائے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بستی والوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں۔ الا واهلها ظالمون، اگر مقام وہاں کا ایسا ہو گیا کہ وہاں کے مکین ظالم ہیں تو ہم ان کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک نصیحت کی جملے کی باتیں دیکھیے آپ، کتنا پیارا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے فانی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے دنیا کی زینت ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کی زینت ہے۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ دیکھو جملہ، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، چاہے کچھ بھی دیا گیا ہو، نام نہیں لیا، زمین ہو، آسمان ہو، ساتوں زمین ساتوں آسمان ہو، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، تم کتنے بھی بڑے آدمی ہو، تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ تمہارے پاس سلیمان کی سلطنت ہے، نمرود کی سلطنت ہے، ذوالقرنین کی سلطنت ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی ہے، تم جس حیثیت سے ہو، یہ سب کیا ہے؟ وما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ دیا گیا، فمتاع الحیات الدنیا، فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگانی میں۔ متاع کے معنی آج کل بہت آسان ہے سمجھانا۔ آج کل پلاسٹک کے گلاس میں پانی پیو پھینک دو، پلاسٹک کے پلیٹ میں کھانا کھاؤ پھینک دو، جو چیز استعمال کرو اور پھینک دو اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور نبی نے کہا ہے دنیا پوری متاع ہے، پھینکنے کی چیز ہے۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری متاع ہے، استعمال کرو پھینک دو، یہاں جمنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں، یا تو تم پھینکے جاؤ گے یا دنیا پھینکی جائے گی۔ ہاں، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تردی کے معنی ردی کی ٹوکری، قبر ہے وہ۔ جب تم کو ڈالا جائے گا قبر میں، پھینکا جائے گا قبر میں، تو مال اولاد کوئی کام میں نہیں آئے گا، پھینکے گئے نہیں پھینکے گئے۔ تو دنیا پوری متاع ہے، یعنی استعمال کرو پھینکو، اس میں چپکنے کی کوشش مت کرو۔ دنیا پوری، زمین ہو، آسمان ہو، باغات ہو، بیوی ہو، بچے ہو، بینک بیلنس ہو، آپ جو کچھ بھی رکھتے ہیں رکھتے ہو، سب کا سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگانی میں استعمال کرنے کی چیز ہے۔ وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، زینت، مال، بیٹے، گھر، شان و شوکت، سب زینت ہے دنیا کی۔ دنیا پوری فانی ہے تو زینت بھی فانی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، آیت نمبر 60 ہے، نوٹ کرو، اس کو پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اجر اور ثواب کی شکل میں وہ بہتر ہے، ابقا، دیر پا ہے۔ کتنا دیر پا ہے؟ کبھی زوال نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہے۔ جنت سے باہر آئے گا کوئی نہیں، اکتاہٹ ہوگی، بیزارگی ہوگی، بیمار ہوگا، نکلے گا، نکالا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ۔ یہ ہے ابقا۔ ابقا کے معنی ہمیشہ باقی رہنے والا، اور خیر کے معنی سب سے بہتر۔ دنیا سے آخرت بہتر ہے، ابقا ہے،
پھر بھی تم ترجیح دنیا کو دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہی لفظ یہاں بھی ہے جو سورہ اعلیٰ میں ہے. آخرت ابقیٰ بھی ہے، آخرت بہتر بھی ہے، لیکن ہم مرتے ہیں جو فانی ہے اور جو متاع ہے، جہاں سے نکالے جائیں گے، جہاں سے نکلیں گے، اور اپنی مرضی نہیں پوچھی جائے گی. تمہارا وقت ہو گیا، مرنا چاہتے ہو کیا؟ کون مرنا چاہتا جی؟ کون مرنا چاہتا؟ ایک لمحے کے لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ رہنا ہے کہ جانا ہے. وقت ہو گیا، ختم. اذا جاء اجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ نہ مقدم ہوگا نہ مؤخر ہوگا. سورہ منافقون کی آیت ہے یہ. اتنا سمجھانے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ فانی پہ مرتے ہو، باقی کو چھوڑتے ہو. ہاں، یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو، دنیا کو دھوکہ دیتے ہو، بہن بھائی کا رشتہ منقطع کرتے ہو. اس کو دے دو، تمہارا گھاٹا نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے نبی نے قسم کھایا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا. حاجی پورا مال دے دیتا ہے، کبھی حاجی فقیر نہیں ہوتا. معتمر کبھی فقیر نہیں ہوتا. دینے والا کبھی فقیر نہیں بنے گا. اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عقل اسی واسطے دی گئی ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تذکر کرو. تو یہ آیت نمبر 60 ہے، لوگوں تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ کی توفیق سے اے اللہ اسے قبول فرما. الہ العالمین جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے دل کے جائز تقاضے، تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، آرزویں اپنے کرم سے پوری فرما. اے اللہ بیمار لوگوں کو شفا نصیب فرما. ایک بچہ حمزہ ہے، اس کے ماں باپ نے خواہش کی، اللہ اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین جو رشتے شادیوں کے قابل ہیں پردہ غیب سے سنت کے مطابق ان کی شادیوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کے غموں کو دور فرما. الہ العالمین سارے عالم میں جو کرب و اضطراب ہے اے اللہ امن نصیب فرما. ایک ایک ایمان والے کا تحفظ فرما. الہ العالمین جو ایمان والے صاحب شہادت ہو چکے ہیں مولا کریم، ان کی شہادت کو، قربانی کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ان کے ماں باپ والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ شہادت کی تمنا ہر دل میں پیدا فرما. جب تک دین اسلام پر باقی رکھیے. جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.